اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن عرش الہی کو ہلا دینے والی ایک ایسی دعا کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ جو شخص یہ دعا عرش اعظم کو ہلا دینے والی پڑھتا ہے تو وہ ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات آج کی رات ہو۔ قرآن پاک کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں عمر کے مختصر حصے میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظیم رات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو، یہ ہماری آخری شب قدر ہو، یہ آخری لیلۃ القدر کی رات ہو جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک عمل کا اجر 70 گنا زیادہ عطا کیا جا رہا ہے۔ گناہوں پر گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بھی بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں کیا۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ عظیم رات گنہگاروں کے لیے مغفرت کی رات ہے، مجرموں کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، اس لیے فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ اس لیے آج کی رات یہ وظیفہ کر لو، پھر پوری زندگی پورا سال موجود ہے۔ جو کچھ آپ نے کرنا ہو بعد میں کر لینا، لیکن آج کی پوری رات پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ چند منٹ نکال کر اچھے سے اس وظیفے کو سمجھ لو، اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لو۔ آج موقع ہے رب کو منانے کا، آج موقع ہے رب کو راضی کرنے کا۔ آج آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی تسبیح، ایک ایسی دعا بتاؤں گا جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں۔ ان کلمات کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پر ہے، اور جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ان الفاظ کو پڑھتا ہے، رب کی بارگاہ میں فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے اور رب کریم سے مانگتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ آج آپ لوگوں نے 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن اس عمل کو بالخصوص کر لینا ہے۔ وہ دکھیاری بہنیں جو غربت، تنگ دستی کا شکار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آپ لوگ آج کے دن اس عمل کو بالخصوص کیوں نہیں کر لیتے؟ جو کہ دعائیہ کلمات ہیں، ان کو پڑھ لیجئے گا جو کہ عرش الہی کے اوپر لکھے ہیں۔ آج بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آج بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج یہ دعا پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج وہ میری بہنیں، میرے بھائی، بزرگ جو آج تنگ دستی کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہے، رمضان کی اس رات میں، اس دن میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ایک لمحہ قبولیت کا ہے، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور یہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے، جس میں مانگنے والے جس حاجت کو لے کر بیٹھتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ رات، یہ دن قبولیت کے ہیں، یہ بخشش کے دن ہیں، یہ بخشش کی راتیں ہیں۔ اور جب آپ لوگ 24 رمضان جمعرات کے دن رمضان کے مہینے میں تاک رات میں آپ لوگ ان اعمال کو، ان وظائف کو پڑھ لیں گے، انشاءاللہ رمضان کے تیسرے عشرے میں، آخری عشرے میں آپ لوگوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔
آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جاپان سے ہیں، عمان سے ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 24 رمضان المبارک جمعرات آ جائے تو آپ نے اس عمل کو بالخصوص کر لینا ہے، چاہو فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو، افطاری کے وقت پڑھ گئے۔ سب سے بہترین وقت افطاری کے وقت یا سحری کے وقت ہے، لیکن افطاری کا وقت سب سے زیادہ افضل اور بہترین وقت ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، بیٹھ جانے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ لینے کے بعد فوراً آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی نیت ہے، انشاءاللہ آج کے دن مانگ لیں۔ اگر آپ لوگ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ سونا بن جائے گا۔ بس آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ جب تک آپ وظیفے کو سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مقصد فوری طور پر حل ہو جائے گا۔ محترم سامعین، نیت کرنے کے ساتھ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب۔ آپ لوگ اگر ان کلمات کی مٹھاس کو سمجھ گئے کہ اے میرے رب، جب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا نا کہ یا ربنا اور پھر اللہ کی طرف سے جواب آ جائے گا یا عبدی یا عبدی، اے میرے بندے، تو پھر مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ بس آپ نے پوری عقیدت کے ساتھ، جتنی آپ کی عقیدت اور محبت ہے، سب کو جمع کر کے آپ نے بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 بار۔ 21 بار آپ نے یا ربنا، درود پاک، اعوذ باللہ، مقصد کی نیت کرنے کے بعد پہلا وظیفہ یا ربنا 21 مرتبہ۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے، جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی کی مثل ہے، وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کا عمل ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن عظیم سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے غیبی خزانے رکھے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو دیکھنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ پاک کی ذات کو حاضر ناظر جانتے ہیں، اگر آج کا یہ خاص وظیفہ یہ تیسری طاق رات میں پڑھ لیتے ہیں، 24 رمضان جمعرات کے دن پڑھ لیتے ہیں، اللہ پاک کی ذات چھپڑ پھاڑ کر آپ کو رزق عطا فرمائے گی۔ میرا رب نہ تو چہرے دیکھتا ہے، نہ تو شکلیں دیکھتا ہے، نہ تو اعمال دیکھتا ہے، صرف آپ کا دل دیکھتا ہے۔ اگر آپ کو بہت سارا رزق چاہیے تو سچے دل سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے وہ بھی سن لیں، 129 مرتبہ۔ 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ محترم سامعین، آج کی رات، آج کا دن آپ لوگوں نے ہرگز بھی غفلت نہیں کرنی، نہ ضائع کرنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 129 بار پڑھ لینا ہے۔ عمل کو آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس عمل کی خاص بات یہ بھی ہے کہ جب لوگ محبت اور عقیدت کے ساتھ اس عمل کو پڑھتے ہیں یا کچھ بھی پڑھتے ہیں، آپ کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ جب رب کی ذات راضی ہو گئی، پھر کون ہے جو ہمیں پریشان کرے گا؟ جب آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنی ہے، دعا کون سی کرنی ہے کہ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے رب، میری ہر حاجت کو پورا فرما۔ آپ پھر جو بھی دعا کریں گے آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جس کی دعا کو اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔
تو سب اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی نیت ہے، جو بھی مقاصد ہیں آپ کے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور جس کے لیے بھی آپ یہ نیت کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے گا۔ دعا ہے میرا رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا وہ ہمارے مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور اپنا نام بھی ہماری خاص دعاؤں میں شامل کروانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اور نئے آنے والے حضرات میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ایسی بہت ساری وظائف والی ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔